بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا تعارف۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ خوفناک مخلوق جسے میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا میری جانب متوجہ ہوئی اور خوفناک آواز میں کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کچھ دیر کے لیے میری زبان بولنے کے قابل ہوئی۔ میں نے انتہائی نحیف اور کمزور آواز میں، جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو، جواب دیا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر میں نے ذرا ہمت کر کے غصے سے کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم سونا اور گھر کا قیمتی سامان لینا چاہتے ہو تو جتنا چاہے لے لو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں زیورات اور قیمتی سامان کے مقام سے آگاہ کیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں بڑی خوشی سے کل علل صبح تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس موقع پر اس مخلوق نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں ملک الموت ہوں، روحوں کا قبض کرنے والا عزرائیل، شوہر کو بیوی سے، باپ کو اس کے بچوں سے، دوست کو دوست سے اور ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنے والا۔ مجھے سونے اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم جیسے خدا سے غافل لوگوں کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر مجھے وہ تمام باتیں حقیقت نظر آنے لگیں جنہیں میں اپنی زندگی میں جھٹلاتا آیا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان سب کو خرافات اور دقیانوسی سمجھتا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی تھی، لیکن افسوس اب دیر ہو چکی تھی اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس موقع پر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جسے ایک دن میرے ایک دوست نے بطور نصیحت مجھے سنایا، خدا سے غافل بے دین ظالم شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم و فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے رکھیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آن پہنچے۔ جیسے ہی اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے اور اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس وقت حسرت اور ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے، اے مہربان پروردگار، اے معبود کائنات، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید اس دفعہ ان نیک اعمال کو انجام دے دوں جنہیں پہلے انجام نہ دے سکا۔ جن چیزوں کا میں اب تک منکر تھا اور انہیں خرافات سمجھتا تھا، ان پر ایمان لا کر ماضی کی تلافی کر لوں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے جواب میں یوں ارشاد فرمائے گا، ان کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر شخص ندامت اور حسرت کے موقع پر زبان سے نکالتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد برزخ کی دنیا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے جب ہر شخص اپنے کیے کا انجام پا لے اور اپنے نیک و بد اعمال کا صلہ دریافت کر لے۔ مال و دولت کا مجسم ہونا۔ اس خطرناک اور پریشان کن موقع پر میری وہ تمام دولت جو مجھے وراثت میں ملی تھی یا جسے میں نے خود کمایا تھا اور اس کے جمع کرنے میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، یہ سب میرے سامنے ایک وجود کی صورت میں مجسم ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس پورے مال و متاع، سونے چاندی، زیور، پیسے، زندگی کی آسائشوں اور کاروں کوٹھیوں میں سے میرے لیے کچھ نہیں بچا، بلکہ میرے کاندھوں پر گناہ اور ان کے حساب و کتاب کا بھاری بوجھ آن پڑا ہے۔ میں اپنے مجسم شدہ مال و دولت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں نے تیری جمع آوری اور حفاظت میں بڑی محنت اور زحمت کی ہے، اب اس مشکل گھڑی میں تو ہی میری مدد کر اور اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے۔ مال و دولت نے جواب دیا، مجھ سے تو صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک کفن دے دوں تاکہ تیرا بدن عریاں نہ رہ جائے اور تمہارے لیے ایک شاندار مجلس ترحیم منعقد کروا دوں۔ تم ہوا پہلوان ہو یا شمشیر زن، اس دنیا سے صرف ایک کفن ہی لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے مرنے کے بعد ہوگا، موت کے بعد میرا بدن برہنہ ہو یا پوشیدہ، شاندار مجلس ترحیم منعقد ہو یا مجھے اس سے کیا فائدہ، یہ میرے دکھ کا مداوع نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے، تم نے آج تک مجھے نیکی و خیرات میں تبدیل نہیں کیا، مجھ سے انسانوں کی بھلائی کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا، بلکہ اس کے بجائے تو نے مجھے ناجائز کاموں میں اور شریعت و دین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے یا رائے خدا اور رفع امہ کے لیے خرچ کرتا تو پھر تو دیکھتا کہ میں کس طرح تیرے کام آتی اور تمہیں ہلاکت اور عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی۔ اس صورت میں ملک الموت کی اس خوفناک صورت کو انتہائی حسین اور پرکشش شکل میں تبدیل کر دیتی، جس پر ملک الموت اتنا خوبصورت دکھائی دیتا کہ اگر خود یوسف بھی اسے دیکھتے تو حیرت استعجابت میں پڑ کر سیب کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھتے۔ بیوی بچوں کا مجسم ہونا۔ یہ باتیں ختم ہوئی ہی تھیں کہ میں نے ایک دوسری طرف نگاہ دوڑائی، اس طرف میری اپنی بیوی بچے مجسم دکھائی دیے۔ میں نے ان کی طرف روح کر کے کہا، خدا را مجھے موت کے خوفناک پنجوں سے بچا لو، مجھے تم سے بہت محبت تھی، میں دن و رات تمہاری آسائش اور بہتر زندگی کے لیے مصروف رہتا تھا، اب اس خطرناک موقع پر تم سے مدد کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف قبرستان تک تمہارے ساتھ جا کر وہاں تمہیں دفن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی وہ لوگ برق رفتاری سے مڑے اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس موقع پر مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہونے لگی جس پر میں دنیا میں جان دیا کرتا تھا، دنیا کی ان تمام چیزوں سے مجھے گھن آنے لگی
اس وقت میں آرزو کر رہا تھا جو لوگ ابھی تک میرے مال و دولت جاہ و منصب سے حسد کرتے تھے وہ میری ان سب چیزوں کے مالک ہوتے تاکہ انہیں یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ میں مسلسل خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا اور کوس رہا تھا۔ میں نے مومنین کی نصیحت پر کیوں دھیان نہ دیا؟ میں نے اپنی مہربان اور وفادار بیوی جو دل سوزی سے مجھے نصیحت کرتی تھی باتوں کو کیوں نہ اہمیت دی؟ آخر مجھے خود پر اتنا ناز کیوں تھا جو میں نے دوسروں کی درست باتیں نہ سنی اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کی؟ اب مجھے وہ سب کچھ مجسم دکھائی دے رہا تھا۔ جو اس کے بعد مجھے نصیب ہونا تھا وہ آگے چل کر میں نے اس میں مبتلا ہونا تھا۔